تو ڈیئر فرینڈ، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ خداوند کے فضل سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تو آج عزیزو ہم پھر ایک میسیج سیکھتے ہیں زندہ پاک کلام میں سے۔ یہ ہے کہ میسیج یہ ہے کہ آج ہم سیکھیں گے ڈینیل کے بارے میں بائبل مقدس میں سے، کہ ڈینیل جو تھا وہ کیوں شیروں کی مان میں اس کو خدا نے محفوظ رکھا۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم ڈینیل کی سٹوری کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، عزرایہ اور حنانیہ کی سٹوری کو، جو 3 بھائی تھے، تو میرے عزیزو ہم کبھی بھی جو ہے اپنی زندگی میں غلط کام نہیں کریں گے، اور ہم خداوند کی ہمیشہ وفاداری کریں گے۔ تو دانیل جو تھا وہ 3، یہ دیکھیں ان کی کتنی خوبصورت آواز ہے پرندوں کی یہاں، سو کیوٹ، ان کو دیکھو۔ تو دانیل جو تھا وہ بہت خداوند کا وفادار تھا۔ جب بادشاہ نے اسے نجومیوں کو بلایا تو بادشاہ نے نجومیوں کو کہا کہ میرا خواب بتاؤ اور میرے خواب کی تعبیر بھی بتاؤ۔ تو میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس میں یہ پڑھتے ہیں کہ خواب بھی بتاؤ اور خواب کی تعبیر بھی بتاؤ، تو آج تک اگر مجھے خواب آیا ہو اور میں بولوں اپنے بیٹے کو کہ میرے خواب کی تعبیر بتا، تو وہ کہے گا کہ مجھے کیا پتہ مما آپ کو کیا خواب آیا ہے۔ یا اگر آپ کسی بہن بھائی کو بولیں مجھے یہ خواب آیا ہے، تو چاہے آپ کسی نجومی کو ہی بولیں، نجومی جو ہوتے ہیں وہ تو خیر ہوتا ہی جھوٹ ہے سارا، اور وہ تو جتنے جادوگر ہیں اور یہ ہیں، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ مطلب آپ کسی مطلب راست باز بندے کو، کسی پاسٹر کو بولیں میرا خواب بتا، تو وہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس لیے کہ ان کے پاس اتنی حکمت اور دانائی ہے ہی نہیں ہے جو ڈینیل میں تھی۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ ڈینیل میں کیوں اتنی حکمت اور دانائی تھی، یہ کیا وجہ تھی کہ ڈینیل کے اندر اتنی حکمت اور دانائی تھی، یہ ہم سیکھیں گے آج، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈینیل کے اندر حکمت اور دانائی کیوں تھی، سوال یہ ہے۔ اس لیے کہ ڈینیل جو تھا اس نے اس لیے بادشاہ کو کہا، جب بادشاہ کے سامنے وہ گیا تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ میرا تو نے جو ہے وہ مطلب خواب بھی بتانا ہے اور میری تعبیر بھی بتانی ہے۔ اور ڈینیل جو ہے وہ، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو میں مار دوں گا، ساتھ دیکھیں یہ بھی شرط تھی۔ تو ظاہری بات ہے اب ان کو تو اپنی زندگی کے لالے تھے سب کو کہ بھئی ہم کیا کریں، کیسے بتائیں، لیکن دانیل کو پتہ تھا۔ ڈینیل کیوں پتہ تھا ڈینیل کو؟ ڈینیل نے خواب بھی بتایا بادشاہ کا، اور بادشاہ کو اس کی تعبیر بھی بتائی، اس کو خواب بھی بتایا کہ تیرے کو یہ خواب آیا تھا، اور اس کو تعبیر بھی بتائی کہ تیرے کو یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو میرے عزیزو، بادشاہ بہت خوش ہوا دانیل سے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو واقعی بہت ہی حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا بندہ ہے، تو دانیل کو اس نے بادشاہ نے بہت شاباش دی۔ تو یہ ہے کہ دانیل جو تھا یہ جب شیروں کی مان میں ڈالا گیا، میں آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کیا آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ دانیل جو ہے اس میں کیوں شیروں نے اس کو منہ نہیں لگایا، کیوں اس نے بادشاہ کا، کیسے اس نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر بتا دی، تو میں آخر میں بتاؤں گی۔ پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بادشاہ دانیل جو ہے جب اس کو شیروں کی مان میں ڈالا تو شیروں نے کیوں نہیں اس کو کھایا؟ وہ جب بادشاہ کے پاس اس کے جو جتنے بھی نوکر تھے، کام کرنے والے تھے، انہوں نے بادشاہ کو دیا صلاح کہ تو ایسے کر کہ ایک اپنا جس خدا کو تو مانتا ہے اس کا بہت بڑا بت بنا، اور بت بنا کے تو اپنے ملک میں اعلان کر کہ جو کوئی اس بت کو سجدہ نہیں کرے گا اسے میں مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا، اسے ہم شیروں کی مان میں ڈالیں گے۔
تو بادشاہ جو تھا اس نے دانیال کا جو ہے وہ اس نے مطلب اپنے جو اس کے کام کرنے والے تھے نوکر اور جو اس کے مطلب انڈر میں تھے سارے، ان کی بات مان کے بادشاہ نے اناؤنسمنٹ کروا دی ملک میں کہ بھئی ملک میں اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ بھئی جو کوئی میرا حکم مان کے اس بت کو سجدہ نہیں کرے گا، میرے اس اسٹیچو کو سجدہ نہیں کرے گا، اسے شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، جب بادشاہ نے اناؤنسمنٹ کروائی تو ساری دنیا گئی، کیونکہ یہ ایک اس کے جو نوکر تھے ان کی چال تھی، کیونکہ دانیال جو ہے بادشاہ اس کو بہت پسند کرنے لگ گیا تھا۔ اس نے کیونکہ بادشاہ کو اپنا اس کا خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر بھی بتائی، تو اس کے نوکر جو تھے وہ اس دانیال سے حسد کرنے لگ گئے تھے۔ تو انہوں نے اس کو بولا کہ بھئی سارے دنیا آئی ہے تیرے اس اسٹیچو کو سجدہ کرنے کے لیے، لیکن ایک شخص نہیں آیا، وہ ہے دانیال۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، اب بادشاہ کو تو بڑی تکلیف تھی، کیونکہ بادشاہ کو تو وہ بڑا پسند تھا، بادشاہ تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کو شیروں کی مان میں ڈالا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ بھئی اس نے ذرا حکم نہیں مانا اور تیرے حکم کے مطابق اس کو شیروں کی مان میں ڈالنا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا اس بات کا، لیکن بادشاہ کو ظاہری بات ہے اس کا اپنا حکم تھا تو اس کو ماننا پڑا۔ تو جب انہوں نے بادشاہ کو دانیال کو لے کے گئے شیروں کی مان میں، اس کو شیروں کی مان میں جا کے ڈالا، تو بادشاہ کو یہ چیز بہت زیادہ دکھی لگی۔ بادشاہ ساری رات نہیں سویا، بادشاہ اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ اب تو اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوں گی، اب تو شیر اس کو کھا گئے۔ اور نہ بادشاہ صبح ساری رات نیند میں وہ نہیں سویا، تو صبح جب اٹھا تو اس نے جا کے سوچا کہ میں جا کے تو میں دیکھوں دانیال کی ہڈیاں ادھر پڑی ہوئی ہیں کہ نہیں، کہ شیر اس کی ہڈیاں بھی کھا گئے ہیں۔ تو نا بادشاہ گیا، جیسے ہی بادشاہ گیا ادھر تو بادشاہ نے جا کے دیکھا تو وہ جو ہے بادشاہ جب گیا تو دیکھا تو وہ صحیح سلامت اندر بیٹھا ہوا تھا، شیر بھی اس کے چاروں طرف آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، اور دانیال بھی اندر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ واقعی کوئی خدا کا بندہ ہے جس کو شیروں نے نہیں کھایا، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ بھی شیر ایک انسان کو نہ منہ لگائیں۔ تو یہ ہے کہ اس نے نا فوراً مطلب اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کو باہر نکالو، فوراً اس کو باہر نکالو۔ جب اس کو باہر نکالا دانیال کو، تو دانیال بالکل پیسفل سکون میں تھا۔ تو میرے عزیزو، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں خدا نے دانیال کو شیروں کی منہ سے بچایا۔ وہ خدا کی قدرت تھی، وہ دانیال کا کوئی کمال نہیں تھا، وہ خدا کی قدرت تھی، اور نہ وہ شیروں کا کوئی کمال تھا، وہ خداوند کی قدرت تھی۔ اور وہ کیا قدرت تھی خداوند کی کہ وہ 3 ٹائم دعا کرتا تھا، وہ 3 ٹائم خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک کے، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے گھٹنے ٹیک کے 3 ٹائم دعا کرتا تھا۔ اس لیے خدا نے اس کو اتنا سنبھالا ہوا تھا کہ اس کو اتنی حکمت دی ہوئی تھی کہ وہ دوسروں کے خواب کی تعبیر بھی بتاتا تھا، اور وہ جو ہے اس کو شیروں نے بھی اس کو منہ نہیں لگایا، کیونکہ وہ 3 ٹائم خداوند کے سامنے جھک کر اپنے کمرے میں دعا کرتا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹھری کا دروازہ بند کر کے اور پوشیدگی میں اپنے خداوند سے دعا کرو، تاکہ تمہارا خداوند خدا جو آسمان سے تمہیں دیکھتا ہے وہ تمہیں تمہاری اس دعا کا بدلہ دے۔ تو میرے عزیزو، دانیال 3 ٹائم دعا کرتا تھا، اور اس میں حکمت بھی تھی، اور اس کو کوئی شیر نہیں منہ لگاتے، کوئی اس کو انسان نہیں زر پہنچاتے۔ آج ہمیں انسان کو کیوں مروانا چاہ رہا ہے، کیوں مار رہا ہے؟ آج میں صرف یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ خدا سے دور ہیں لوگ، اس لیے وہ کہتا ہے میں تمہارے دشمنوں کو تمہارے دوست بنا دوں گا۔ کیوں تمہارے دشمنوں کو تمہارے دوست بنا دے گا؟ اگر ہمارے اندر وفاداریاں ہیں، ہم واقعی خدا کو
پیار کرتے ہیں، ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ اس کا حکم ہے کہ میرے کلام کو پڑھو اور جا کر پوری قوموں میں، پوری دنیا میں میرے نام کا لوگوں کو بپتسمہ دو، میری منادی کرو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے آج دلوں میں ضرور یہ سوچنا کہ ہم آج خداوند کے حکموں کو مان رہے ہیں۔ آج ہم جو ہے خدا جو ہم سے چاہتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، یا خداوند کے جو حکم ہیں ان کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں، ہم بائبل پڑھتے ہیں۔ اس لیے آج لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور لوگوں کے اوپر آج آفتیں آ رہی ہیں، کیونکہ لوگ آج خدا سے دور ہیں۔ جہاں جہاں بھی لوگوں پر آفتیں آ رہی ہیں وہ خدا سے دور ہیں۔ جو لوگ راست باز ہیں، جیسے نوح کو خدا نے بچایا اور اس کو کشتی میں ڈال لیا، اس کی فیملی کو، اسی طرح خدا ہمارے بچوں کو جو ہے ان کی حفاظت کرتا ہے اگر ہم خدا کے وفادار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم چرچ جاتے ہیں، ہم جو ہے پاک شراکت لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام پڑھنا ضروری ہے، اور 3 ٹائم گھٹنے ٹیک کر سنجیدگی سے، دکھاوا نہیں۔ عبادت جو ہے وہ دکھاوا نہیں ہے۔ اپنے راست بازی کے کام لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہ کرو، اپنے راست بازی کے کام خداوند کے لیے کرو، تاکہ جو آسمان پر بیٹھا ہے وہ تمہیں بدلہ دے۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ اپنے کمرے میں کوٹھڑی میں دروازہ بند کر کے اور گھٹنے ٹیک کے دعا کرتا تھا۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ خداوند آپ لوگوں کو عقل اور حکمت اور دانائی بخشے، تاکہ آپ لوگ جو ہے خداوند کے حکموں کو مانو اور دن میں 3 ٹائم دعا کرو، گھٹنے ٹیک کے خدا سے، اپنے محلوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنے چرچوں کے لیے۔ پھر کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ بھی جائے۔ God bless you all. Love you all. Bye.